جنوبی پنجاب میں آٹا مہنگا، روٹی بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ ملتان اور بہاولپور میں آٹا غریب انسان کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 430 اور 20 کلو 850 روپے میں بکنے لگا۔ عوام پریشان، کہتے ہیں غریب کرے تو کیا کرے، آٹا بھی مہنگا کر دیا گیا۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیاء فروخت نہیں مل سکیں گی۔ حکومت نے ماہ سیام گزرتے ہی 200 سے زائد اشیاء ضروریہ پر سبسڈی ختم کر دی۔ پتی 47 روپے، بیسن 20، چاول 5 اور آئل 20 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق سوموار سے ہوگا۔ بہاولپور کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے، پریشان کاشتکاروں نے ٹڈی دل سے متاثرہ فصلوں میں ہل چلانے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں سینکڑوں ایکڑز پر کپاس کی فصل تباہ ہوئی، جمع پونجی سے کپاس کاشت کی جسے ٹڈی دل کھا گئی۔ نوابوں کے شہر میں ٹڈی دل کا داخل ہونا انتظامیہ نے ناکام بنا دیا۔ محکمہ زراعت اور پلانٹ پروٹیکشن حکام متحرک نواحی علاقوں میں کارروائی کر کے ٹڈی دل کو ختم کر دیا۔ باقی ماندہ ٹڈی دل چولستان میں روپوش۔ کمشنر آصف اقبال کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات 60 ایکڑ سے زائد رقبے پر ٹڈیوں کو طلب کر کے علاقے کو صاف کیا گیا۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور اور ساہیوال ڈویژن میں کپاس کی فصل بہتر ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلابی سلڈی کا بھی خطرہ بڑھ گیا۔ ملتان میں وزیر زراعت ٹڈی دل ملک نعمان احمد لنگڑیال کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کاشتکاروں کو معیاری ادویات اور سہولیات مہیا کریں گے۔ گزشتہ روز چلنے والی تیز ہواؤں نے عارضی طور پر ٹڈی دل کو رحیمیہ خان سے باہر پھینک دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں گزشتہ رات سے کسی بھی جگہ ٹڈی دل موجود نہیں۔ ادھر لیا کو ٹڈی دل کے حوالے سے کلیئر قرار دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء کا کہنا ہے کہ لیا میں 70% ٹڈی دل کو مار دیا گیا۔ ملک بھر میں حالیہ گرمی کی لہر، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گیسٹرو، ہیپاٹائٹس اور دیگر امراض پھیلنے کا خدشہ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر بیماریوں کے حوالے سے تیار رہیں۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز پنجاب نے پنجاب بھر کے سی ای اوز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ بیماریوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ سرائیکی عوام کورونا وائرس پر بھاری پڑنے لگی۔ نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج 6 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ کورونا رپورٹ منفی آنے پر صحتیاب مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ نشتر اسپتال میں صحتیاب مریضوں کی تعداد 132 ہو گئی۔ کورونا کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ وائرس کی روک تھام کے لیے مکمل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں پنجاب کے اسپتالوں میں 27,000 بیڈز ہیں۔ کورونا کے مریض کو بیڈ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میڈیا کو آگاہ رکھنے کے لیے ویب سائٹ بنائی ہے۔ تمام حقائق میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سرائیکی خطے میں مرغی فروش انتظامیہ کے خلاف ڈٹ گئے۔ خانیوال میں برائلر شاپس کی سرکاری ریٹ لسٹ کے خلاف جزوی ہڑتال، قصابوں نے سرکاری نرخ مسترد کر دیے۔ دوسری جانب بہاولپور میں چند دکانداروں نے انتظامیہ کی حمایت شروع کر دی۔ شہر بھر میں ایک دکاندار 260 روپے فی کلو گوشت فروخت کرنے لگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اولیاء کرام کی دھرتی کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے متحرک۔ ہائی کورٹ روڈ، واٹر ورکس روڈ، اولڈ بہاولپور روڈ، گلگشت پر اسٹریٹ لائٹس فعال، چنگی نمبر 8، 9 فلائی اوورز، سرکٹ ہاؤس روڈ، قلعہ کونا قاسم باغ کی لائٹس بھی فنکشنل کر دی گئیں۔ 1.5 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ بہاولپور میں تاحال دیہی عوام کو طبی سہولیات نہ مل سکی۔ محکمہ ہیلتھ نے ٹی ایچ کیو اسپتال اور گورنمنٹ ڈسپنسری کے لیے منظور شدہ فنڈز مانگ لیے۔ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو خط بھی لکھ دیا۔ پاکستان ریلوے کا مزید 10 ریل گاڑیاں چلانے کا فیصلہ۔ ریل گاڑیاں جنوبی پنجاب سے ہو کر گزریں گی۔ تمام گاڑیوں کو ایس او پیز کے تحت چلایا جائے گا۔ ملتان کی یونین کونسل 18 میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حاجی جاوید اختر نے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں 18 لاکھ روپے سے واٹر فلٹریشن پلانٹ اور 32 لاکھ روپے سے روڈ کی کارپیٹنگ مکمل کی گئی۔
تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد۔ ملتان میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے تمام پرائیویٹ سکولز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں ورنہ جمعے سے ملک گیر احتجاج کریں گے۔ روزمرہ کی بنیادی ضرورت ہے، گیس ملے گی تو چولہا جلے گا۔ ملتان میں ایل پی جی ایسوسی ایشن دکاندار اور خریداروں نے ایل پی جی کی دکانیں 24 گھنٹے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی طیارہ حادثہ، شہید افراد کی میتوں کی شناخت میں اہم پیش رفت۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ سید انصار علی نقوی کی میت کی بھی شناخت ہو گئی۔ نماز جنازہ آج عصر کی نماز کے بعد کراچی عسکری فور میں ادا کی جائے گی۔ تدفین گلستان جوہر 19 کے قبرستان میں ہوگی۔ میاں والی کی سب سے اہم شاہراہ پپلاں ہرنولی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، سڑک کھنڈرات کے مناظر پیش کرنے لگی۔ ٹریفک حادثات معمول، شہری پریشان، سڑک کو ازسر نو تعمیر کر کے حادثات سے محفوظ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹ اڈو چوک سرور شہید میں محکمہ ہائی وے کی مجرمانہ غفلت، ملتان اور لیا روڈ پر غیر قانونی فرمائشی یو ٹرن کی بھرمار، شہری پریشان، کہتے ہیں جگہ جگہ یو ٹرن کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو گیا۔ اعلی حکام سے نوٹس لے کر غیر قانونی یو ٹرن ختم کروانے کا مطالبہ۔ خانے وال میں محکمہ بلدیہ کی نااہلی، کالونی نمبر 3 اور 2 کے لیے لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ ڈپٹی کمشنر خانے وال سے فلٹریشن پلانٹ فوری چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ احمد پور شرکیہ میں غیر رجسٹرڈ ٹریول ایجنسیوں کی بھرمار، سادہ لوگ جعلی ویزوں کے نام پر لٹنے لگے۔ احمد پور شرکیہ عنایت پور میں نوسر بازوں نے محنت کش کو 3,50,000 روپے کا چونا لگا دیا۔ محمد آصف نامی شہری کو سعودی عرب کا جعلی ویزا دے کر نوسر باز گرفتار۔ لودھرا میں دیوروں نے شوہر کی وفات کے بعد جائیداد چھین لی، بیوہ خاتون 9 بچوں کے ہمراہ 5 سال سے دربدر۔ کلووالا کی رہائشی بیوہ خاتون کا معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاج، ارباب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ۔ پولیس کا کہنا ہے درخواست مل چکی، ہر ممکن امداد کی جا رہی ہے۔ کہروڈ پکا میں عوامی شکایت پر انتظامیہ کا گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پیٹرول پمپس اور دیگر دکانوں کو 70,000 روپے جرمانہ عائد۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک احمد فراز اعوان کا لینڈ ریکارڈ سینٹر کا دورہ، اراضی ریکارڈ سینٹر کے معاملات چیک کیے اور تسلی بخش قرار دے دیا۔ خانپور دریائے سندھ چاچڑا شریف کے مقام پر تفریح کے لیے آنے والا نوجوان پاؤں پھسلنے سے دریا میں ڈوب گیا، 30 سالہ نوجوان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ملتان میں تھانہ پاک گیٹ کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، منشیات فروش ملزم ارشد گرفتار، منشیات برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بہاولپور میں گاڑیوں پر کالے شیشے اور فینسی بتی کے خلاف کریک ڈاؤن، لاڑی اڈا، یونیورسٹی چوک، چوک فوارہ اور دیگر اہم شاہراہوں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ناکہ بندی، درجنوں گاڑیوں سے کالے پیپر، فینسی لائٹس اور پریشر ہارن اتار لیے گئے، متعدد گاڑیوں کو موقع پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ سی پی او ملتان نے متعدد پولیس اہلکاروں کے تبادلے کر دیے، اے ایس آئی زاہد حسین کو تھانہ راجہ رام تعینات کر دیا گیا، ہیڈ کانسٹیبل طاہر نعیم اشرف کو ریڈر ایس پی ہیڈ کوارٹر، کانسٹیبل محمد ممتاز کو نائب ریڈر ایس پی ہیڈ کوارٹر، کانسٹیبل محمد ساجد کو گارڈ قلعہ کونا قاسم باغ لگا دیا گیا، ہیڈ کانسٹیبل سموئل کو پولیس لائن سے انچارج گارڈ ایس پی گلگشت دفتر تعینات کیا گیا۔ ضلع کچہری ملتان کو توسیع دینے کی افتتاحی تقریب، عمارات کو گرا کر اثر نو تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان، سیشن جج ملتان رانا زاہد اقبال، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا زاہد اقبال، سینئر سول جج انتخاب عالم سمیت دیگر بار عہدیداران کی شرکت۔ سیشن جج بہاولپور چودھری انوار الحق کا سینٹرل جیل بہاولپور کا انتظامی دورہ، سول جج کاشف رشید بنگش کے ہمراہ جیل کے اندرونی معاملات دیکھے، جیل کے اسپتال کا بھی معائنہ کیا۔ سیشن جج نے معمولی نوعیت کے 2 قیدی ذاتی مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیہ خان میں عوام کے لیے آن لائن آگاہی سروس، شیخ زید میڈیکل کالج کی آفیشیل ویب سائٹ پر کورونا آگاہی دی جائے گی۔
प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया। मियांवाली समेत पंजाब भर के निजी स्कूल पीर और मंगल के रोज इंतजामी अमूर निपटा सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निजी स्कूलों को जून के महीने में 2 रोज स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। इंतजामिया 2 रोज में फीस वसूली के साथ असातिज़ा को तनख्वाहें भी अदा कर सकेंगे। डायरेक्टर ताल्लुकाते आमा मुल्तान ताहिर महमूद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिवीजन के अफसरान और स्टाफ की जानिब से ताहिर महमूद को मुबारकबाद। ताहिर महमूद ने डिवीजनल अफसरान के इजलास में कहा कि हुकूमत पंजाब और मीडिया के माबैन मसाली ताल्लुकात का क़याम तरजीह है। मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम की बॉडी तश्कील। मोहम्मद आमिर खान एडवोकेट लॉयर्स फोरम के सदर मुंतखब। काबीना और वकला की फलाह व बहबूद के अलावा पार्टी मंशूर के तहत कानून के अमल के लिए अमूर सर अंजाम देगी। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में नबीला फारान बेग चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तैनात। नबीला फारान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर ने नबीला फारान बेग का इस्लामाबाद से मुल्तान तबादला किया था। बूरेवाला में दोस्ती के तनाज़े पर तेजाब गर्दी का केस। मुल्तान की अदालत इंसदाद दहशतगर्दी नंबर 2 ने तेजाब गर्दी करने वाले मुलजिम रियाज राशिद को 14 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। और हरूनाबाद के रवाही गांव 61-4R का गरीब मजदूर बीमारी के हाथों बेबसी की तस्वीर। 12 साला नादिया, 10 साला सादिया और 8 साला ईमान फातिमा पैदाइशी नाबीना। गरीब मजदूर जुल्फिकार 3 नाबीना बेटियों समेत 8 बच्चों का बाप इमदाद का मुंतजिर।